السلام علیکم۔ کیا اچھی صحت کے لیے بہترین اور عمدہ کھانا ہی بہت ضروری ہے؟ اچھی صحت کے لیے اچھا کھانا تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ اچھا کھانا ہمارے جسم کو کس قدر فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کے لیے ہماری پری میل اور آفٹر میل کچھ ہیبٹس ہیں، وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ کھانا کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے۔ آج کل سب سے زیادہ جو بیڈ ہیبٹس فالو کی جا رہی ہیں اور کھانا کھانے کا کوئی اثر سامنے نہیں آتا۔ اگر آپ بہترین ڈائٹ لے رہے ہیں، آپ بہترین بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے باڈی کا پارٹ نہیں بن رہا، آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے آئرن والی ویجیٹیبلز یا آئرن والی چیزوں سے آئرن آپ کے جسم میں نہیں شامل ہو رہا، کیلشیم نہیں شامل ہو رہا، تو وہ کون سی ہیبٹس ہیں جو کہ ہماری صحت میں کمی کا باعث بن رہی ہیں یا ہمارے کھانے کو ہمارے جسم میں لگنے سے بچا رہی ہیں؟ کہتے ہیں نا، اس کو یہ کھانا نہیں لگتا۔ کھانا جسم کو لگنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ ہماری ہیبٹس ہیں جو کہ ہمارے کھانے میں موجود جو نیوٹریشنز ہیں، منرلز ہیں، ان کو ہمارے باڈی پارٹ بننے سے روک رہی ہیں۔ آئی ایم نسرین، آج بات کرتے ہیں ہم ہیلدی میل کے ساتھ ساتھ ہیلدی ہیبٹس کی۔ وہ تمام ہیبٹس جو کھانا کھانے کے بعد بالکل نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے لیے اوبیسٹی، گیس اور کانسٹیپیشن اور موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منرلز کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی ہیبٹ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع کیا۔ یہ تو ہوگی دین کی بات۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے منہ سے لے کر سٹمک تک بہت زیادہ جوسز اور گلینڈز جو ہیں وہ منرلز پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایسڈ بنا رہے ہوتے ہیں، جوسز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کھانا ہضم ہو جائے۔ یہ اس کی مثال اسی طرح لیں گے، اگر جوسز کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ فل کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کو ہضم کریں، لیکن جب ہم اس پر پانی ڈال دیتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ یہ قطرے پر پانی پھیر دینا، مطلب وہ جو جوسز یا اسے کہتے ہیں ایسڈز جو ہمارا سٹمک پیدا کرتا ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں اور کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور ہمیں کانسٹیپیشن، گیس اور اوبیسٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہیوی بیلی فیٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسٹے اوے فرام ٹی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو چائے پینے کا رواج ہمارا ایشین لوگوں کا ہے، انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ کھانے میں آئرن ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے، منرلز ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، لیکن چائے میں موجود جو کیمیکل ٹینن ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے سے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کا استعمال تمام کیلشیم اور منرلز کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے احتیاط کریں۔ اسٹاپ ایٹنگ فروٹ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہم فروٹس کھاتے ہیں، انتہائی فائدہ مند ہونے کے باوجود ہمارے لیے زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ فروٹ کھانا اچھی بات ہے، فروٹ میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی پارٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کا استعمال ہمارے ہاضمے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کیونکہ عام کھانے کو ہضم ہونے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن کوئی بھی فروٹ 1 سے آدھے گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہوتا ہے، اس کے بعد اب اگر فوراً فروٹ کھاتے ہیں، فروٹ فوراً ہضم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آگے سمال انٹسٹائن یا چھوٹی آنت میں جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی چھوٹی کار کو بس اوورٹیکنگ کی اجازت نہ دے، جب وہ باہر نہیں نکل سکتے، معدے سے، اسٹمک سے باہر نہیں جا پاتے، تو وہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوبیسٹی اور گیس اور اپھارا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد فروٹ نہیں کھانے چاہیے، لیکن صرف مینگو کا استعمال ریکمینڈڈ ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے کی عادت اپنائے ہوئے ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ ڈو ناٹ ٹیک باتھ آفٹر اے میل۔ اگر آپ صبح کھانا کھانے کے بعد نہاتے ہیں یا آفس سے آنے کے بعد کھانا کھا کر پھر نہاتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب کھانا ہمارے جسم میں جاتا ہے تو سٹمک پوری گرم جوش و خروش سے اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم کے بلڈ کا رجحان سٹمک کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اگر آپ نہاتے ہیں تو وہ بلڈ سٹمک سے کو چھوڑ کے سر اور دوسرے جسمانی اعضاء تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سٹمک پر بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کھانا ہضم صحیح طریقے
سے نہیں ہوتا، اس لیے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے نہائیں اور رات کو بھی کھانا کھانے سے پہلے نہایا نہ چاہیے۔ بعد میں نہانا انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سونے کی۔ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو یہ آپ کے بیلی فیٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ڈسکمفرٹنس ہو سکتی ہے، گلاٹیج ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی بدہضمی ہو سکتی ہے، اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو بہت زیادہ نیند محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں۔ اوور ایٹنگ سے بچنا چاہیے۔ اسٹاپ ایکسرسائز اور واک۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہیوی ایکسرسائز یا واک کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد واک یا ورزش کسی قسم کی نہ کی جائے۔ اگر واک کرنی چاہیے تو 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے۔ ہیوی ایکسرسائز آپ کے بلڈ یا اسے کہتے ہیں کھانے کا لیول ڈاؤن کر سکتی ہے اور آپ کو اپینڈکس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسموکنگ ویسے ہی نقصان دہ ہے، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد اس میں موجود نکوٹین ایک سگریٹ کے مقابلے میں 10 سگریٹ کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو اسموکنگ ہوتی ہے وہ بلڈ کینسر کا، لنگز کینسر کا 60% یا 100% زیادہ باعث بن سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اسموکنگ جو ایک سگریٹ ہے وہ 10 سگریٹ کا کام کرتی ہے، اس لیے اسموکنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے، خاص کر کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ اب بات کرتے ہیں سیکس کی۔ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد سیکشولی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو آپ کے بلڈ کا لیول یا رش آپ کے سیکشول پارٹ کی طرف چلا جائے گا اور آپ صحیح طرح نہ کھانے کا مزہ اٹھا سکیں گے نہ سیکس کا مزہ اٹھا سکیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد سیکشولی ایکٹیویٹیز سے بچنا چاہیے، کسی بھی قسم کی ایسی حرکتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کھانا اور سیکس کے درمیان کافی گیپ ہونا چاہیے۔